إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتعامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، بعد از 40 شہدائے کربلا اس خمسہ مجالس کی یہ پہلی نشست ہے. یقیناً آپ حضرات کل تک 40 حسینی کی مجالس اور جلوس اعزاء میں مصروف رہے ہیں. یقیناً آپ حضرات خستہ و ماندہ ہیں، جسم ہے تھک جاتے ہیں، اور میری بھی کچھ کیفیت ایسی ہی ہے. مسلسل سفر کرتے ہوئے مظفر نگر سے دہلی اور دہلی سے یہاں، پھر یہاں سے آپ کے سامنے 2 رات سے نہیں سویا ہوں. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو عزاداران سید الشہداء علیہ السلام میں شمار کرے. اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو امید کرتا ہوں مذکورہ آیے کریمہ کے ذیل میں ایک نتیجہ خیز گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا.
میں نے جس آیت کو عنوان قرار دیا سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے، اے رسول لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بالکل لفظ بلفظ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مفہوم آیت کو آپ کے درمیان میں رکھتے ہوئے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ پانچوں مجالس اسی آیہ کریمہ کے اوپر موقوف ہیں۔ قدرت رسول سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کر رہی ہے، اے رسول وہ قوم جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس قوم کو آپ نہیں پاؤ گے مودت کرتے ہوئے ان سے جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، گویا یہ اعلان ہے جو قوم مومن ہے جن کا خدا پر اور قیامت پر محکم ایمان ہے، وہ قوم خدا اور اس کے رسول کے دشمن سے مودت نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے وہ دشمنان خدا و رسول ان مومنوں کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، یا اولاد ہی کیوں نہ ہو، یا پھر بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا پھر عشیرے اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو۔ گویا یہ اعلان عمومی ہے کہ اگر ایمان مستحکم ہو، ایمان کامل ہو، تو پھر وہ مومن رشتوں کو نہیں دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ بھائی ہے، یہ اولاد ہے، یہ میرے قبیلے والا ہے، اس کا تعلق میرے خون سے ہے، کوئی بھی ہو اگر مومن ہے تو صفت ایمان یہ ہے کہ سامنے والا اگر دشمن خدا و رسول ہے، وہ کوئی بھی ہو، پھر اس سے مودت نہیں کر سکتا۔ ابتدائے سخن ہی میں یہ واضح کرتے ہوئے چلوں، ایک چیز ہے محبت، ایک چیز ہے مودت، دونوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اردو کی تنگ دامنی ہے کہ ہم محبت کا ترجمہ بھی محبت سے کرتے ہیں، عشق کا ترجمہ بھی محبت سے کرتے ہیں، ولا کا ترجمہ بھی محبت سے کرتے ہیں، مودت کا ترجمہ بھی محبت سے کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ تمام الفاظ جو عربی کے ہیں، عشق، محبت، مودت، ولا، ان تمام الفاظ کا تعلق ایک ہی قبیلہ مفہوم سے ہے، مگر شدت و ذوف کے اعتبار سے ان میں بڑا اختلاف ہے۔ بات مثال سے واضح کرتے ہوئے چلوں، روشنی ہے، نور ہے، یہ لائٹ کی نور، ایک موم بتی کا نور، ایک سورج کا نور، نور ہونے میں سب مشترک ہے، یہ بھی نور، وہ بھی نور، وہ بھی نور، نور ہونے میں مشترک ہے، مگر کیفیت کے اعتبار سے کہاں سورج کا نور، کہاں دیا کا نور، کہاں اس لائٹ کا نور، یعنی شدت و ضعف کے اعتبار سے ان کے حالات بدلتے ہیں، ان کے اثرات بدلتے ہیں۔ اسی طرح محبت، مودت، ولا، عشق، یہ تمام
الفاظ ایک ہی قبیلہ مفہوم سے ان کا تعلق ہے، مگر شدت و ذوق کے اعتبار سے محبت کچھ اور ہے، مودت کچھ اور ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اس لیے کہ اجر رسالت میں ہم سے رسول نے خدا کے حکم سے مودت اہل بیت کو طلب کیا ہے، ہم سے محبت مانگی نہیں گئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اجر رسالت کے وقت تم اہل بیت سے محبت کرو، ہرگز نہیں، محبت نہیں، مودت مانگی گئی ہے، اور محبت مانگنے والی چیز نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جس میں کمال دیکھتا ہے انسان اس صاحب کمال سے محبت کرتا ہے۔ محبت بھیک میں نہ مانگی جاتی ہے، نہ بھیک میں کسی کو دیا جاتا ہے۔ محبت وہ ہے، ہو جاتی ہے۔ ہم نے بارہا سنا، محبت ہو جاتی ہے۔ خوبصورت پھول کو دیکھا، محبت ہو گئی۔ خوبصورت چہرے کو دیکھا، محبت ہو گئی۔ خوبصورت آپ نے منظر کو دیکھا، محبت ہو گئی۔ جو چیز خوبصورت نظر آتی ہے نا، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت مانگنے سے ملتی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کانٹے اگر محبت کی بھیک مانگے تو محبت نہیں ملتی ہے۔ کوئی بدعمل محبت کی بھیک مانگے تو محبت نہیں ملتی ہے۔ کوئی بدصورت یا بدسیرت محبت کی بھیک مانگے تو محبت نہیں ملتی ہے۔ یہ فلسفہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کمال جو ہے، کمال کی تلاش میں نکلتا ہے، جہاں کمال نظر آتا ہے وہاں پر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ لہذا محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، مانگنے سے ملنے والی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر رسول نے اہل بیت کی محبت ہم سے مانگی تو مانگنا ہی بیکار تھا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اس لیے کہ محبت مانگنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کمال ہے تو محبت ہو ہی جائے گی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اہل بیت میں تمام کمالات کو جمع کر دیا۔ علم ان میں ہے، حلم ان میں ہے، زہد ان میں ہے، تقوی ان میں ہے، سخاوت ان میں ہے، شجاعت ان میں ہے۔ ارے دنیا کی ہر خوبی ان میں ہے، وہ خوبی نہیں جو اہل بیت میں نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، پروردگار عالم نے تمام خوبیوں کو اہل بیت میں یکجا کر دیا، تمام خوبیوں کو اہل بیت میں جمع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے تمہیں خود بخود محبت ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، محبت کی بھیک نہیں مانگی جائے گی، محبت ہو جائے۔ تمام کمالات ان کے اندر وضعیت کر دیا، سپرد کر دیا، محبت ہو جائے۔ اگر کوئی محبت نہیں کر رہا ہے تو قصور ان کا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، کبھی کبھی ہوتا نا ذاتی دشمنیاں درمیان میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان وہ صاحب کمال سے محبت نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ان کے گھر کا شاعر ہے، بہترین آواز ہے، دنیا اس سے محبت کر رہی ہے، میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے خاندان کا نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ ذاتی چیزیں جب رکاوٹ بن جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی ذاتی رکاوٹ نہ ہو تو ہر صاحب دل کو صاحب کمال سے محبت ہو جاتی ہے۔ علی میں، حسین میں، حسن میں، محمد و آل محمد میں تمام کمالات کو رکھ دیا خالق نے تاکہ کائنات ان سے محبت کرے۔ اور یہ بھی دیکھیے، کوئی یہ نہیں کہے کہ وہ ان کے گھر میں پیدا ہوا تو میں محبت کیوں کروں، ان کے گھر میں کیوں پیدا ہوا تو ان سے میں محبت کیوں کروں۔ علی کو عین کعبے میں اتارا، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، تاکہ کائنات محبت کرے۔ محبت کی بھیک نہیں مانگی ہے۔ پھر مودت چاہیے۔ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ محبت کے بعد ایک منزل آگے بڑھ جانا مودت ہے۔ محبت چاہنا،
کمالات کو دیکھ کر صاحب کمال کو چاہنا محبت ہے، اور مودت جس کو چاہ رہے ہو، جس سے محبت کر رہے ہو، اس کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے شان۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو میں ہمت کروں گا، اس لیے کہ 2 رات کا جاگا ہوا ہوں میں بھی۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ایک محبت، ایک مودت۔ محبت چاہنا، تھوڑا اور سامنے آ جائے صلوات پڑھتے ہوئے محمد والے محمد۔ تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ آج میں الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے جا رہا ہوں تاکہ پہلے الفاظ اور اس کے مفاہیم واضح اور روشن ہو جائے۔ محبت پروردگار عالم نے اہل بیت کی ہم سے طلب نہیں کی، مودت طلب کی ہے۔ مودت یعنی جس سے محبت کر رہے ہو اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ محب میں شیعہ میں سب سے بڑا فرق یہی ہے، محب وہ ہے جو اہل بیت کو چاہتا ہے، اس چاہنے والے کے لیے بھی اجر ہے۔ چاہنے والا ہندو بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا کرسچن بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا یہودی بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا زرتش بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا دوسرے مسلک کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے علی کی ذات میں کمال کو دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے دوست، صفت کمال کو دیکھ کر علی کو چاہنے لگا۔ کیا ہندوؤں نے علی کا قصیدہ نہیں پڑھا؟ کیا عیسائیوں نے علی کا قصیدہ نہیں پڑھا؟ کیا یہودیوں نے علی کا قصیدہ نہیں پڑھا؟ ساری کائنات نے جس تک علی پہنچے، جس کو علی کے فضائل کا علم ہوا، اس نے علی کا قصیدہ پڑھا، علی کو چاہا۔ محب میں شیعہ میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ایک محب چاہتا ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، ان میں عدالت ہے، ان میں علم ہے، ان میں سخاوت ہے۔ عزیزان محترم، محبت چاہ کر رک جاتا ہے، محب چاہ کر رک جاتا ہے، مگر جو شیعہ ہوتا ہے صرف چاہتا نہیں، کے ساتھ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ فرق تو حب اور ان میں ہے، تو ہم شیعہ ہونے کے باوجود بھی صرف محب بن کر رہے، تو اوروں کی محبت پہ اہل بیت سے ہماری محبت میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی چاہتے جار جودا، یہ عیسائی مسیحی ایک بہت بڑا رائٹر ہے لبنان کا، جس نے ایک مکمل کتاب کئی جلدوں میں لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ۔ امام علی انسانی عدالت کی آواز کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، نیٹ پر اویلیبل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بہترین کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر آیات اعظام نے پیش لفظ لکھا ہے۔ میں ایسی ویسی کتاب کی معرفی اور انٹروڈکشن نہیں کروا رہا ہوں، جس kitaab پر آیت اللہ محسن الحکیم نے تقریر لکھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے جان۔ الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ، امام اسلام، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے جان۔ علماء کی آمد کا سلسلہ ہے اور تمام علماء بعمل کی سلامتی کے لیے بھی بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ میری طرف متوجہ اے مولانا ادھر سامنے آ جائے تو بہتر ہوئے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
اجازت ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جار جرداخ نے جو کتاب لکھی الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، امام علی عدالت انسانی کی آواز ہے. انشاءاللہ ان مجلسوں میں اگر ممکن ہو تو اس کتاب کے اقتباسات کو میں آپ کے درمیان میں پیش کرنے کی کوشش کروں. بڑی بڑی جملے لکھے ہیں، اس میں ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ساری دنیا اگر ایک طرف چلے، ساری دنیا ایک طرف چلے، علی اکیلا اگر دوسری طرف جا رہا ہے تو سمجھو عدالت کا راستہ یہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسیحی عالم دین. پوری دنیا ایک طرف چلے اور اکیلا علی دوسری طرف چل رہا ہے تو سمجھو عدالت کا راستہ یہی ہے، حق کا راستہ یہی ہے. ایک جملہ اس نے اور کہا، علی کو عادل کہنا علی پر ظلم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کو عادل کہنا علی پر ظلم ہے. علی عادل نہیں، علی خود عدل ہے. علی عدل مجسم کا نام ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، عادل وہ ہوتا ہے جو عدل سیکھتا ہے، اور عدل مجسم وہ ہے جسے دیکھ کر عدالت سمجھ میں آتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ کے حسین سماعتوں نے مجھے اپنے بیان کو آگے لے جانے کی حوصلہ افزائی اور ہمت عطا کی ہے. عزیزان محترم، یہیں سے آپ سنتے چلے جائیے. میں نے عرض کیا نا، وہ ایک مسیحی ہونے کے باوجود بھی وہ علی کی تعریف کر رہا ہے. ایک ہندو بھی اہل بیت کی تعریف کرتے نظر آتا ہے. یہ سب علی کو اس لیے چاہتے ہیں، علی میں وہ کمالات ہیں، یہ محب ہیں. لیکن ہم شیعہ ہیں، وہ محبت کرتے ہیں. ہمارا کام صرف محبت کرنا نہیں ہے، ہمارا کام مودت کرنا ہے. ہم مودت کی بنیاد پر ان سے جدا ہو جاتے ہیں. ہمارا کام محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت ہے. لفظوں کو بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں، افراد بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بات تسلسل ان کے لیے سمجھ میں آ سکے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. ایک مثال دے کر اور آگے بڑھوں تاکہ میرے سامنے یہ کم سن اور ہم سن بھائی ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں. تو لہذا کوشش یہ کرتا ہوں کہ مجلس میں جو بچے آتے ہیں ان کو بھی کچھ سمجھ میں آئے. توجہ چاہتا ہوں میرے سے. دیکھیے، اگر ایک شخص ہے اس میں سارے کمالات جمع ہیں، ایک عالم بھی ہے، عادل بھی ہے، سخی بھی ہے، شجاع بھی ہے، بہادر ہے، تمام کمالات اس میں موجود ہے. حسین بھی ہے، بہترین خطیب بھی ہے، خوش الحان ذاکر بھی ہے، تمام صفتیں موجود ہیں. جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا، وہ اس فیلڈ کا آدمی اس کو اس صفت کی وجہ سے چاہتا ہے کہ نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. اگر شعر سخن، شعر فہم مجمع ہے، شاعری پسند کرنے والے لوگ ہیں تو کہیں گے بہت اچھا آدمی ہے، کیا زبردست اس کے شان ہے. محبت اس سے نہیں ہے، اس کی صفت سے ہے. وہ صفت نہ ہوتی تو محبت نہ ہوتی. میرے ساتھ چلے. وہ صفت ہے تو اس کی وجہ سے اس شخص سے، صاحب صفت سے محبت ہے. اسی طرح کوئی بہادری کو پسند کرتا ہے تو کہہ رہا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شجاعت ہے، یعنی شجاعت کی صفت اس کے لیے وسیلہ بنتی ہے موصوف تک پہنچنے کے لیے. اسی طرح اگر کوئی کتاب بین ہے، پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتا ہے تو بہترین مصنف ہے، بہترین رائٹر ہے، اس لیے محبت کرے گا کیونکہ بہترین کتاب لکھی سے. وہ پڑھنے لکھنے کا شوق رکھنے والا اس جماعت سے اس لیے محبت کرے گا کہ پڑھنے لکھنے کا شوق رکھنے والے نے دیکھا اس نے بہترین کتاب لکھی، لہذا اس سے محبت ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی
الگ الگ صفت کو. سخاوت پسند ہے تو سخاوت کو دیکھا تو سخاوت کی بنا پر محبت ہوئی. ہر شخص اپنے لحاظ سے اس شخص سے محبت کرے گا، کیونکہ جو بھی جس صفت کو پسند کرتا ہے وہ صفت اس میں ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. بات یہ ہے کہ اگر یہ صفتیں نہ ہوتی تو محبت نہ ہوتی. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے. سوال یہ ہے، ایک ماں بھی اس جوان سے کیا اسی لیے محبت کرتی ہے کہ بیٹا شاعر ہے، بیٹا کاتب ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. میں دنیا والے تو محبت اس لیے کرتے ہیں کہ کمالات کو دیکھا، کمالات کی بنیاد پر صاحب کمال سے محبت ہو رہی ہے. الگ الگ انسان الگ الگ کمال کے ذریعے وہاں تک پہنچا ہے. اب اس جوان کی ماں ہے، ماں نے دیکھا کمالات کو. کیا کمالات نہ ہوتے تو ماں محبت نہ کرتی؟ عالم نہ ہوتا تب بھی محبت کرتی، خطیب نہ ہوتا تب بھی محبت کرتی، شاعر نہ ہوتا تب بھی محبت کرتی، ذاکر نہ ہوتا تب بھی محبت کرتی، کالا ہوتا تب بھی محبت کرتی، ناٹا ہوتا تب بھی محبت کرتی. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. کیوں؟ اوروں کی محبت میں ماں کی محبت میں فرق کیوں؟ اوروں نے پہلے صفت کو دیکھا، صفت کو دیکھنے کے بعد موصوف تک پہنچے، مگر ماں نے ایسی محبت نہیں کی. ماں نے یہ دیکھا یہ بچے کو اللہ نے بیٹا قرار دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. اللہ نے اس بچے کو میرے لیے بیٹا قرار دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ سخی بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ شجاع بھی ہے، وہ بہادر بھی ہے. سنو، بس یہی فرق ہے علی کو غیروں کے چاہنے میں اور ہمارے چاہنے میں. علی میں صفتوں کو دیکھ کر دنیا نے محبت کی ہے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں اللہ نے علی کو ہمارے لیے مولا بنایا ہے. اور جو میرا مولا ہے وہ سخی ہے، شجاع ہے، بہادر ہے. صلوات محمد ہمارا رشتہ علی سے توحید سے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. کیونکہ اللہ نے علی کو ہمارے لیے غدیر کے میدان میں اعلان کیا، رسول کے ذریعے کروایا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہ اوروں کی محبت ہے ادھر سے آئی، یہ ہماری محبت ایک ماں کی محبت کی طرح ہے. جس طرح ماں بچے سے محبت کرتی ہے، یہ صفتیں تم دیکھتے ہو. پہلے میں شخص کو دیکھتا ہوں. اللہ نے اس وجود کو میرے لیے بیٹا قرار دیا، اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. جو میرا بیٹا ہے وہ صاحب کمالات ہے. تو علی کو چاہنے والے، جو دنیا علی کو چاہتی ہے وہ کمالات دیکھ کر چاہتی ہے. اور ہماری چاہت اور ہماری محبت کا آغاز یہاں سے ہے. اللہ نے ولی بنایا، مولا بنایا، واجب الاطاعت بنایا. ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے. تو یہی سے سمجھو اوروں کی محبت صرف چاہت کی حد تک ہے، ہماری محبت چاہت کے ساتھ ساتھ اطاعت تک جاتی ہے. ایک صلوات میں محمد علیہ. عزیزان محترم، مودت اور محبت کو میں سمجھا لیا تو گفتگو یہاں سے دو چیزوں کو اور سمجھاؤں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. شیعہ وہی ہے جو مودت اختیار کرے. امام کا شیعہ سے کیا ربط ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ ہم شیعان علی کہلاتے ہیں، شیعان ائمہ کہلاتے ہیں. جانو شیعہ کتنا بڑا مقام ہے. کسی شیعہ خاندان میں پیدا ہو جانا شیعہ نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی. شیعہ خاندان میں پیدا ہو جانا، شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے شیعہ ہونے کے لیے. خود سے شیعہ ہو.
ورنہ ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اللہ نے انہیں وہاں پیدا ہوا تو وہ ان کو ماننے لگے جن کو ان کے باپ دادا مانا کرتے تھے. ان کا کیا قصور جنہوں نے اپنے باپ دادا کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ اپنے باپ دادا کو پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر خود پوجا کرنے لگے. ہم بھی ماتم اس لیے کرتے ہیں، مجلسیں اس لیے کرتے ہیں، نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے. فرق کیا ہے؟ قیامت کے دن پروردگار عادل ہے نا. توحید عادل، توحید کے بعد سب سے اہم صفت کیا ہے؟ عادل ہے. اللہ کی صفتوں میں بہت سی صفتیں ہیں لیکن اصول دین میں ایک ہی صفت کا ذکر ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. اللہ عادل ہے، اللہ کریم ہے، پروردگار عالم عالم ہے، حی ہے، مسبب الاسباب ہے. یہ تمام صفتیں ہیں، ہزار صفتیں جو شرح کبیر اٹھا کر پڑھ لیجئے. لیکن اصول دین میں صرف ایک ہی صفت کا ذکر کیوں؟ اصول دین 5: توحید، اس کے بعد عدل ہے. کیا اللہ کی صفت ہے؟ عدل اللہ کی صفت ہے تو کیا کرم اللہ کی صفت نہیں ہے؟ علم اللہ کی صفت نہیں ہے؟ حی ہونا اللہ کی صفت نہیں؟ مسبب الاسباب ہونا اللہ کی صفت نہیں؟ ستار العیوب ہونا اللہ کی صفت نہیں؟ خبیر ہونا اللہ کی صفت نہیں؟ یہ صفتیں تمام اللہ کی ہیں. اصول دین میں اس کا ذکر کیوں نہیں؟ صرف عدل کا ذکر کیوں؟ عدل. بہت سے لوگ عدل پڑھتے ہیں، جب دال پر زبر سے پڑھیں گے نا معنی بدل جائیں گے. جب دال کو زبر سے پڑھیں گے، عدل پڑھیں گے تو اس کے معنی ظلم کے. عربی زبان اس قدر نازک ہے، عدل نہیں، عدل. لہذا عربی کلمات بہت سوچ سمجھ کے. بہت سے لوگ کہتا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، الا اللہ. اسی چیز کو بعض لوگ کہتے ہیں قربتاً الا اللہ، معنی بدل گئے. قربتاً الا اللہ جب یہاں دبا کر پڑھیں گے تشدید کے ساتھ، اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ میں اللہ کے سوا سب سے قریب ہونا چاہتا ہوں. لہذا یہاں کہیں قربتاً الا اللہ و لا الہ الا اللہ. وہاں اگر الا اللہ کہیں گے تو معنی الگ، یا الا اللہ کہیں گے تو یہ کفر، وہ الا اللہ کہیں گے تو وہ کفر. لہذا عربی بہت سنبھل کے پڑھنا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان. عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کی تمام صفتوں میں صرف عدل کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر عدل ہے تو تمام صفتیں ہوں گی. سب سے اہم صفت اللہ کی عدل ہے، اور اللہ نے اسلام کو عدالت کے مطابق رکھا. جس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اس میں بھی عدالت شرط ہے. جس کو تاریخ آج پہلی ہے کہ 30 ہے، چاند دیکھنے والا بھی صاحب عدالت ہونا ضروری ہے. فیصلہ سنانے والا بھی عدالت صاحب عدالت ہونا ضروری. مرجع تکلیف کا عادل ہونا ضروری. اور آخری امام بھی آئیں گے نا، وہ کائنات کو جو بھر دیں گے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یملأ اللہ بہل ارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. جب وہ امام آئیں گے تو وہ کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے یہ دنیا اس وقت ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے. پوری مجلس ہو سکتی ہے لفظ عدل پر، مگر مجھے کہنا نہیں ہے، میری منزل آگے ہے. تو سب سے اہم صفت عدل ہے. وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، نہ ظالم کو پسند کرتا ہے. قیامت کے دن
اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے معبود تیری عدالت کو چیلنج کر رہا ہوں، میں اس لیے نان مسلم کہ میں نان مسلم گھر میں پیدا ہوا، یہ اس لیے شیعہ کیونکہ یہ شیعہ خاندان میں پیدا ہوا، میرا قصور کیا ہے اس میں، اس کی خوبی کیا ہے اس میں، جو چاہتا ہوں میرا قصور کیا ہے اس میں پروردگار، اور اس کی میرا قصور کیا ہے، خوبی اس میں کیا ہے، نہ آنے میں ہمارا اختیار نہ جانے میں ہمارا اختیار۔ شیخ ابراہیم ذوق نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ توجہ چاہتا ہوں، نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں اختیار ہے، اس آنے اور جانے کے درمیان زندگی کے 4 دن ہے، جسے ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم یہ زندگی کے 4 دن دیکھ کے آزماتا ہے، دیکھو آنے میں تمہارا اختیار نہیں اور نہ جانے میں تمہارا اختیار نہیں، تمہیں 4 دن اختیار کے دے کر میں آزمانا چاہتا ہوں، تم اپنے ارادے کو میرے ارادے کے مطابق کرو گے کہ نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہ 4 دن پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے، اختیار دیا، آنے میں اختیار نہیں جانے میں اختیار نہیں، یہ 4 روزہ زندگی میں اختیار ہے۔ وہ منزل آنے اور جانے کی مقام کن فیکون، اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی، ولایت تکوینی، حکومت تکوینی، ولایت تکوینی وہاں جہاں بندے کو اختیار نہیں ہے، وہ صرف خالق کا ارادہ، اس نے ارادہ کیا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس نے کہا کن، یہ کہا یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، اس کے لیے الفاظ لانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے چیز ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے ارادے سے یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ اشجار، یہ سمندر اس کے ارادے تکوینی سے خلق ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا اپنی ارادے تکوینی سے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے۔ کیا کسی کو یہ آپشن تھا کہ میں کلکتہ میں پیدا ہوں گا، میں بمبئی میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، میں خدا کے بطن کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں، میں سادات میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، میں فلاں میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، میں فلاں سن میں پیدا ہونا چاہتا ہوں؟ ہے آپ میں ہم میں سے کوئی جو اختیار سے آیا ہو؟ ہے ہم میں سے کوئی جس نے ماں کی بطن کو اپنے اختیار سے منتخب کیا ہو؟ اس کا مطلب آنے میں ہمارا اختیار نہیں، اسی طرح جانے میں بھی اختیار نہیں، لیکن آنے اور جانے کے درمیان میں پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اختیار بندے کو دوں، مگر ارادہ خود کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ نہ کرو، یعنی خدا اپنی چاہت کو بتا کر اختیار جہاں بندے کو دے اسی کو کہتے ہیں شریعت۔ شریعت کے آسان لفظوں میں اگر میں پہنچا دوں مطلب کو تو شریعت اسے کہتے ہیں، اسی سے تشریع ہے، وہ ارادہ تکوین، یہ ارادہ تشریع، تشریع سے شریعت۔ شریعت کے معنی کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے سے، شریعت کے معنی یہی ہے کہ پروردگار عالم کا بندے سے کسی چیز کا چاہنا یا کسی چیز کا نہ چاہنا، بندے کو اختیار دیتے ہوئے، یہ ہے شریعت۔ اختیار دیا کیوں بندے کو؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے بندے کو دولت عقل دی ہے۔ کائنات میں کسی اور مخلوق کو دولت عقل نہیں دی،
صرف انسان کو دی ہے. اور عقل وہ ہے جسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے العقل یرضی بہ الرحمن ویکتسب بہ الجنان. عقل وہ دولت ہے، عقل وہ پونجی ہے، عقل وہ سرمایہ ہے جس سے رضائے معبود کو خریدا جا سکتا ہے. وَيُرْضَى بِهِ الرَّحْمَنِ، خدا کی مرضی کو عقل کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. اب مجھے نہیں معلوم اس کی کیفیت عقل کس بلندی پہ نہیں ہوگی جو سو کر پوری مرضی کو خرید لیا. حیدر 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 مسجد مسجد ممبر ممبر شہر خدا کا آقا پیمبر فاطمہ زہرا کا شوہر حیدر حیدر. لہذا عزیزان محترم، عقل وہ دولت ہے، وہ پونجی ہے جس سے مرضی معبود کا سودا ممکن ہے. وَيُغْتَسَبُ بِهِ الْجِنَانِ، عقل کے ہی ذریعے جنت کا حصول ممکن ہے، کیونکہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے. اختیار کسی چیز کا انسان کرتا ہے تو عقل کے ذریعے، تو عقل ہی کے ذریعے انسان جنت کو خرید سکتا ہے. ارے آل محمد کا تذکرہ کیا، ان کے دروازے کے دیوانے جنتوں کو بیچتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ان کے دروازے کے دیوانے بہلول دانے جنت کو بیچتے ہیں، تو آل محمد کے عقل کی بات کہاں. تو عزیز آل محترم، اللہ نے عقل دی ہے. کیوں دی؟ تاکہ دین سمجھو. تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو یا نان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہو، نہ تمہارا اسلام قبول نہ اس کا کفر قبول. ہم نے دونوں کو عقل کی دولت دی ہے، اس لیے بار بار قرآن جھنجھوڑ رہا ہے افلا یعقلون افلا یتدبرون. تدبر کرو. دین داری کافی نہیں ہے، دین فہمی ضروری ہے. توجہ چاہتا ہوں. کبھی کبھی دین فہمی کے بغیر دین داری بڑی خطرناک ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دین کو سمجھو. نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، تمام کام امور انجام دے رہے، لیکن دین سمجھے نہیں ہے. دین فہمی ضروری ہے. پہلے دین فہمی کے ساتھ دین داری. اگر دین داری دین فہمی کے بغیر ہو تو نہروان میں خوارج بھی دیندار نظر آئیں گے. دین فہم نہیں ہے، دیندار ہے. تو لہذا عزیزان محترم، لہذا وہ ہو یا یہ ہو، پروردگار عالم نے ہم سب کو عقل کی دولت دی ہے تاکہ عقل سے سمجھو اسلام کیا ہے، پڑھو. جو اچھی چیزیں اوپر سے چلی آ رہی ہے اسے اپنا لو، اسے سینے سے لگائے رکھو. جو چیزیں غلط ہے اگر سمجھ میں باتیں آ رہی ہے تو اسے پیچھا چھوڑاؤ. یہ نہ کہو کافروں کی طرح چلتے آ رہا ہے چلاتے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. دین اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. ہمیں اللہ کے دین کو اپنانا ہے، آباء و اجداد کے دین کو نہیں. جن چیزوں کو آباء و اجداد نے دی ہیں ان اچھی چیزوں کو اپنا لو. آج کی طرح ان کے لیے فیسلٹیز نہیں تھے، علماء نہیں تھے، اخبارات نہیں تھے. اس کے باوجود بھی سلام ہے ہمارے باپ داداؤں پر.
سلام ہے ہمارے آباء و اجداد پر جنہوں نے اس امانت دین کو بڑی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ اب ہم تحقیق کے دور میں ہیں، ہم علماء کے درمیان میں ہیں، پوچھو جانتے نہیں ہو تو علماء سے، واٹس ایپ یونیورسٹی کے خود عالم نہ بن جاؤ۔ تو لہٰذا عزیزان محترم سمجھو، بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے، بس 2 جملے اور میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ جان لو ہم شیعہ ہیں، تو شیعہ اور امام کا جو رابطہ ہے وہ اطاعت کا رابطہ ہے۔ امام کہتے ہی ہے سامنے چلنے والے کو، جب آپ پیچھے چلیں گے تو وہ تب سامنے چلیں گے۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں میرے امام ہیں لیکن آپ پیچھے نہیں چل رہے ہیں، تو امام ان کے ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، امام ہمارے نہیں۔ اگر میں کہوں پروردگار صالح آئندہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب ہو 40 کے موقع پر، کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا آپ جا رہے ہیں؟ ہاں جا رہا ہوں۔ کس قافلے میں؟ فلاں کے قافلے میں۔ کب نکلنے والا قافلہ؟ 13 کو، 19 کو ملاقات ہو گئی جلوس میں۔ مولانا آپ کا قافلہ سالار، آپ کا قافلہ وہ ہے نا، آپ جانے والے؟ ہاں قافلہ وہ ہے، سالار کاروان بھی وہی ہے میرا، لیکن آپ گئے نہیں۔ میں یہ تھوڑی کہا جاؤں گا، میں عقیدے میں مانتا ہوں کہ میرا سالار خانواں وہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے سے، میرا عقیدہ ہے کہ میرا یہ سالار کارواں وہ ہے۔ بھائی ماننے سے نہیں ہوتا، ساتھ جانا پڑے گا۔ جس طرح کاروان میں جب جاؤ گے تب وہ میر کاروان آپ کا میر کاروان کہلائے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا میر کاروان نہیں بن سکتا۔ اگر علی کے پیچھے چلو گے تب شیعہ کہلاؤ گے، تب شیعہ کہلاؤ گے۔ اور یاد رکھو 3 چیزیں ضروری ہیں، امام کے آگے نہیں جا سکتے، ہمیشہ امام کے پیچھے پیچھے رہو۔ حتیٰ حرکات میں بھی جان بوجھ کر 2 رکعت کی نماز کی بات لے لو، آپ جو امام جماعت ہے وہ نماز جب پڑھاتے ہیں تو نہ آپ ان کے آگے نہیں جا سکتے، ان کے پیچھے رہیں گے تب نماز صحیح ہے آپ کی۔ دوسری چیز یہ ہے، اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، پیچھے ہے مگر درمیان میں فاصلے ہیں، 2 صفوں کا فاصلہ، پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں میں اس پیش نماز کے پیچھے، اس امام جماعت کے پیچھے، اور وطن اللہ، نماز صحیح ہے؟ بھائی ہم تو آگے تو نہیں ہیں، پیچھے ہے، اب نماز کیوں صحیح نہیں کا فاصلہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، 3 صفوں کے فاصلے کے بعد آپ پیچھے کھڑے ہو کر نماز کی نیت کر رہے ہیں تو نماز غلط ہے، امام کو بلا فصل مانو۔ اور جو چاہتا ہوں میرے سے، یہ 2 رکعت نماز کی بات کر رہا ہوں۔ اور تیسری شرط بہت اہم، میں نہ آگے ہوں نہ پیچھے ہوں، صفوں میں ہوں۔ 2 شرط تو پوری ہے نا میرے پاس، امام سے آگے بھی نہیں، فاصلے کے بعد پیچھے بھی نہیں، لیکن صفوں میں ہے۔ لیکن صف میں کھڑے ہو کر ارادہ کرتا ہوں 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں، فرادہ آدھا قربت اللہ، ہوگی میری نماز جماعت، آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، مگر نیت میں امامت نہیں ہے۔ جو چاہتا ہوں اب یہیں سے سمجھو صفین میں جو علی کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ ارے ساتھ تو تھے، نیت میں امامت نہیں تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سمجھ گئے نا، یہ ہے امام۔ آخری مفہوم شیعہ، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ لفظ، میں نے امام کے مفہوم کو واضح کر دیا 3 شرطوں کے ساتھ امام۔ جب 2 رکعت کے نماز کے لیے امام کے لیے شرائط ہے، جو دنیا و آخرت کا امام ہو۔ اور شیعہ، لفظ شیعہ یہ آپ تشییع جنازہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔
جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے کو تشیع کہتے ہیں. اس کے لیے بھی یہی 3 شرائط ہے. دیکھیے امام اور شیعہ کا ربط دیکھیے. اگر آپ جنازے سے آگے آگے دوڑ رہے ہیں تشیع کا ثواب نہیں ملے گا. جنازہ آگے رہے گا, آپ پیچھے پیچھے چلیں. اگر جماعت جنازے کے پیچھے ہے, فاصلے کے بعد آپ باتیں کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, تب بھی تشیع کا ثواب نہیں ملے گا. جماعت میں ہو, توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. اور تیسری شرط, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں جیسے کلکتہ, کوئی جنازہ جا رہا ہے, بھیڑ بہت زیادہ ہے, مگر آپ کو بھی کام سے نکلنا ہے, گاڑی سے آپ نے جلدی سے ادھر سے کراس کرتے ہوئے جانا چاہا, لیکن بھیڑ میں پھنس گئے. اب نہ پیچھے ہو پا رہے ہیں نہ جنازے کے آگے جا رہے ہیں. جماعت میں ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, جماعت کے اندر ہے, پھر بھی تشیع کا ثواب اس لیے نہیں ملے گا, نیت میں جماعت نہیں ہے, نیت میں تشیع نہیں ہے. تو عزیزان محترم, جن 3 شرطوں سے امام سمجھ میں آتا ہے انہیں 3 شرطوں سے شیعہ سمجھ میں آتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شرط. بس میں نے گفتگو کو تمام کر لیا عزیزان محترم. البتہ یہ اعلان اس کے لیے نہیں تھا, یہ اعلان اس بارے میں تھا کل کی مجلس اسٹیٹ کے جلوس کے بعد شروع ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سمجھے کہ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد کی. عزیزان محترم یہ ہے, وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا, ہمارے پاس دونوں طرح کے شیعہ ہیں. ایک وہ جو خاندانی طور پر شیعہ تھا, عبید اللہ ابن حر ریاحی. امام حسین جا رہے ہیں کوفے کی طرف, اس کا چھوٹا قافلہ آیا. عبداللہ مسروق امام حسین کے خیمے میں مؤذن حسین تھا, وہ عبید اللہ ابن حر ریاحی کا رشتہ دار تھا. عبداللہ مسروق سے امام حسین نے فرمایا جاؤ پتہ لگاؤ کہ کس کا قافلہ ہے. پتہ چلا عبید اللہ ابن حر ریاحی کا ہے. کہو حسین دعوت دے رہا ہے کربلا کے لیے. معزز حسین عبداللہ مسروق ان کے خیمے میں جاتے ہیں, سمجھایا, بات سمجھ میں نہیں ہے. شیعہ ہے, شیعہ یعنی خاندانی شیعہ, باپ شیعہ دادا شیعہ, اس طرح. امام حسین بنفس نفیس اس کے خیمے میں جاتے ہیں. اللہ اکبر, ان الحسین مصباح الہدی. حسین بنفس نفیس اس کے خیمے میں جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ چھوڑ کر امام حسین کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے. امام حسین عبید اللہ ابن حر ریاحی کے جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں. زانوِ ادب کو طے کر کے ایک شاگرد کی طرح سر جھکا کر, بلاخر شیعہ ہے نا, تعریف کرتا ہے. آپ کے نانا کی طرح کسی کے نانا نہیں, آپ کے بابا کی طرح کسی کے بابا نہیں, آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین, آپ کے بھائی جوانان جنت کے سردار, اللہ اکبر, آپ کا قبیلہ, آیت تھی آپ کے شان میں نازل ہوئی, تمام فضائل پڑھا. پھر اس کے بعد مسائل بھی پڑھا. افسوس کے حالات کی وجہ سے آپ مجبور ہو گئے, آپ کو گھر بار کے ساتھ اس موسم گرما میں سفر کرنا پڑ رہا ہے. پوری باتیں امام حسین نے پوری باتیں سنی. سننے کے بعد کہا اب میں تجھے دعوت دیتا ہوں, چل میرے ساتھ, تیرے سر پہ گناہوں کا بوجھ ہے, تیرے لیے بہترین موقع ہے. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا میں کوفے سے باہر آیا ہی اس لیے کہ آپ سے ملاقات نہ ہو, تاکہ آپ سے شرمندہ نہ ہو. میرے سر بہت کام ہے, بڑی ذمہ داریاں ہیں. اگر میں ضرور آتا, ذمہ داریاں میرے سپرد نہ ہوتی, میں ضرور آتا. اگر یہ ذمہ داریاں ہیں. امام نے وہاں سے, امام کھڑے ہوئے باہر جانے لگے تو کہا آقا اس جنگ میں بے طرف بھی نہیں رہنا چاہتا ہوں, بے طرف بھی نہیں رہنا چاہتا ہوں. آقا یہ بہترین تلوار ہے, استبل کا میرے سب سے بہترین گھوڑا عربی النسل, یہ تلوار وہ گھوڑا کربلا کی جنگ کے لیے ہدیہ کر رہا. حسین نے کیا فرمایا,
جو مقصد اور مشن میں میرا ساتھ دے نہیں سکتا، نہ اس کے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ اس کی تلوار کی ضرورت ہے۔ یہ امام حسین نے ہم سب کے لیے درس دیا ہے۔ یہ باتیں کربلا درس کا ہے تو یہی ہے، لہذا اسے ساتھ لو جو مقصد میں بھی ساتھ ہے، اس کو ساتھ نہ لو جو پیسے دے کر سمجھتا ہے کہ مقصد میں شریک ہو گیا۔ یہ شیعہ۔ اور دوسرا زہیر ابن قیم، شیعہ عثمانی۔ شیعہ عثمانی کا مطلب تیسرے خلیفہ کی چاہنے والے، ظاہر علی سے دور تھے، مگر امام حسین نے ان کو بھی بلایا، وہ چلے آئے، امام نے سمجھایا، حسینی بن گئے، کربلا تک پہنچے۔ یہ شیعہ تھا، یہ نہیں آیا، وہ غیر تھا، شیعہ بن کر حسین کے ساتھ ہو گئے۔ وہب قلبی کون تھا؟ تو دوستو، حسینیت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جسے کربلا سمجھ میں آ جائے، جسے حسین سمجھ میں آ جائے، جسے مقصد حسین سمجھ میں آ جائے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے، وہ حسینی ہو جاتا ہے۔ یہ حسینیت ختم ہو جاتی کربلا ہی میں اگر زینب نہ ہوتی۔ ہاذا دارو، انشاءاللہ باقی کل آئندہ۔ دو جملے مسائب۔ جناب زینب جس نے کربلا کے بعد حسینیت کو عام کیا، کل کا دن 40 کا دن تھا۔ آپ 40 کے مسائب سن چکے۔ ہاذا دارو، زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، 3 خطبے زینب کے مشہور ہیں۔ 3 خطبے، ایک خطبہ بازار شام کا، ایک خطبہ دربار شام کا، ایک خطبہ بازار کوفہ کا، ایک دربار کوفہ کا، ایک دربار شام کا۔ بلاغات النساء میں تینوں خطبے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ انقلاب لایا زینب نے اپنے خطبے سے، سید سجاد نے انقلاب لایا اپنے خطبے سے، انقلاب لایا سکینہ نے اپنی داستان غم بچوں کو سنا۔ جب سکینہ شام کے زندان میں باپ کو تکتے تکتے، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے دیکھتے، پھوپھی کو پوچھتے پوچھتے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، شام ہوتے ہوئے کدھر واپس لوٹتے ہیں، زینب حضرت بڑی نگاہ سے بچی کو دیکھتی اور کہتی بیٹی یہ پرندے صبح آشیانوں کو جاتے ہیں، شام ہوتے ہوتے اپنے آشیانوں کو لوٹ جاتے ہیں۔ حضرت بڑی نگاہ پھوپھی کے چہرے پہ ڈال کے پوچھتی تھی، پھوپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے پھوپھی اماں؟ زینب کے پاس جواب نہیں تھا۔ جس وقت شہادت سکینہ کی بات رہائی کا حکم یزید نے سنایا، زینب نے کہا بیٹا سجاد کربلا سے جب سے آئی ہو میں نے بھائی کا ماتم نہ کیا۔ ارے زینب ماتم کیسے کرے گی؟ آپ نے دیکھا ہونا جس گھر میں کوئی مر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو پرزہ دینے والے جب بڑے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا تم رو گے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ ذرا بچوں کی صورت کو دیکھ کر خاموش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے زینب کربلا سے شام تک رو نہ سکی، اس لیے کہ ارے زینب خود روئے گی تو سکینہ کو کیسے تسلی دے گی، کیسے دلاسا دے گی جب قید شام میں سکینہ اس دنیا سے چل بسی اور قید شام میں چھوٹی سی لہر بن گئی۔ اب زینب نے کہا ارے سجاد پہلے میں 7 دن ماتم کروں گی، بھائی کا غم مناؤں گی، پھر کربلا جاؤں گی۔ 7 دن تک زینب نے غم منایا،
मातम।